الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں۔ جو عنوان ہے وہ پچھلے عنوان کی کنٹینیوٹی ہے، اسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور عنوان ہے اسلام سے متعلق غلط فہمیاں پارٹ 2۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج کل جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اسلام کے خلاف بمبارڈنگ کر رہا ہے، اور اس کی ایک مثال دوں گا میں۔ امریکہ کے ایک مسلم شخص ہیں جن کا نام ہے امانت، غدر امانت، جو ملٹی ملینئر ہے۔ انہوں نے امریکہ میں قریب 7,000 کی آڈینس کے سامنے ایک ٹاک دیا تھا، ایک سپیچ دی تھی انہوں نے، ایک تقریر کی تھی انہوں نے، اور یہ نیوز ویک میگزین کے اندر دی ہوئی ہے۔ برادر امانت نے ٹاک دیا تو برادر امانت نے ایک جوک پیش کیا ان کے سامنے۔ وہ جوک کچھ یوں ہے، برادر امانت نے کہا کہ آج جو میڈیا اٹیک کر رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، اس کی نوعیت کچھ اس قسم کی ہے کہ فرض کیجئے اگر کوئی کتا اگر کسی بچی کو پکڑنے کے چکر میں ہے، یا بچی کو کاٹنے کے چکر میں ہے، یا بچی کے پیچھے جا رہا ہے، اور کوئی شخص جا کر کے اس بچی کو اس کتے سے بچاتا ہے اور اس کتے کو بھگا دیتا ہے، اور اگر کوئی مغربی میڈیا والا شخص اس شخص کا انٹرویو لے رہا ہے جس شخص نے بچی کو بچایا ہے، اور جب وہ جانتا ہے کہ یہ شخص جس نے اس بچی کو اس کتے سے بچایا ہے وہ شخص مسلم ہے، تو اس کی نیوز کو جو ہیڈنگ دینے والا تھا وہ کچھ اس قسم کی ہونے والی تھی ہیڈنگ، کہ ایک شخص نے بچی کو کتے سے بچایا۔ اگر وہ شخص مسلم نہیں ہوتا تو ہیڈنگ ہوتی ایک شخص نے کتے سے بچی کو بچایا۔ لیکن جب اس شخص کو پتا چلتا ہے کہ یہ شخص جس نے کتے سے بچایا ہے اس بچی کو، تو وہ اس ہیڈنگ کو بدل کے اس طرح پیش کرتا ہے کہ ایک مسلمان نے کتے کے اوپر اٹیک کیا۔ تو آج حالات کچھ اس قسم کے ہیں، جہاں پتا چلا مسلم ہے اس کو اس طرح سے پینٹ کر دو۔ اور جو آبجیکشن آج کل میڈیا میں بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے، جیسے پچھلے ہفتے میں نے 2 کوشچنز کا آنسر دے دیا تھا، وہ ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ کہ آپ مسلم لوگ عورتوں کو دباتے ہو، آپ مسلم لوگ عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، آپ مسلم لوگ آپ خود تو 4 شادیاں کرتے ہو مرد، لیکن عورت کو صرف ایک شوہر پہ محدود رکھتے ہو، ڈبل سٹینڈرڈز۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس غلط فہمی کا ازالہ کریں، اس کا جواب دیں۔ غیر مسلمین کے نزدیک مسلمان عورتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ 4 شادیاں کرتا ہے اور اپنی بیوی کو ایک ہی شوہر تک محدود رکھتا ہے۔ رہا سوال 4 شادی کرنے کا، تو اسلام ایک لمیٹڈ، محدود پالی جینی کی پرمیشن دیتا ہے۔ پالی جینی کہتے ہیں کہ ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھے، اور جہاں تک پالی اینڈری کا تعلق ہے وہ یہ کہ ایک عورت ایک سے زیادہ شوہر رکھے، اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے۔ البتہ دنیا میں قرآن ہی ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو کہتی ہے کہ صرف ایک سے شادی کرو، جس کے اندر یہ فقرہ، یہ آیت، یہ لائن، یہ سٹیٹمنٹ ہے جو کہتا ہے کہ صرف ایک سے شادی کرو۔ آپ دنیا کی کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھائے، پھر وہ رامائن ہو، وہ مہابھارت ہو، وہ بھگوت گیتا ہو، وہ بائبل ہو، یا کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھائیے، کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ سٹیٹمنٹ، آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا، یہ فقرہ نہیں ملے گا جو کہتا ہے کہ آپ صرف ایک سے شادی کرو۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہندو مذاہب کے مطابق ایک ہندو کئی زیادہ شادیاں کر سکتا تھا، اور اسکرپچر سے، کتابوں سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کو اتنی شادی کرنی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ راجہ دشرت جو رام کے پتا تھے، ان کی 3 بیویاں تھیں، کرشنا کی سینکڑوں بیویاں تھیں، بلکہ 16,108 ٹو بی مور پریسائز۔
تو ہندو کتابوں کے مطابق کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی شادی کرنی چاہیے. آپ اگر یہودی اسکرپچرز کا مطالعہ کریں گے، بائبل کا اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے یا تلمودی قانون، اس کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی 2 یا بلکہ 3 بیویاں تھیں اور سلیمان علیہ السلام کی سینکڑوں بیویاں تھیں. تو بائبل سے بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ بعد میں ہوا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا گرشوم بن یہودا، اس نے آبجیکشن لیا، تحریری آبجیکشن، کہ یہودیوں نے ایک ہی شادی کرنا چاہیے. اس کے باوجود بھی 19ویں صدی تک ایسے ممالک جہاں پہ اسلامی حکومت ہے یا اسلامی ممالک ہیں، وہاں پہ جو رہنے والے یہودی لوگ تھے وہ لوگ وہاں پہ بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے. ہندوستان میں ہم جانتے ہیں کہ ہندوؤں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی جو آبجیکشن یا پھر ریسٹرکشن آیا وہ ہندو میرج ایکٹ کے ذریعے آیا تھا، اسکرپچر کے ذریعے کوئی آبجیکشن نہیں تھا. اس کے باوجود بھی ایک رپورٹ آئی تھی، اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، 1961 کا جو مردم شماری یا پھر سینسس ہوا تھا، اس کے بعد ایک رپورٹ آئی تھی اسٹیٹس آف وومن ان اسلام. اس میں پیج نمبر 65 اور 66 کے اوپر کہا گیا تھا کہ مسلمانوں میں کثیر ازدواج یا پھر ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا جو تناسب ہے وہ ہے 4.31 اور ہندوؤں میں 5.06 5.06 اور مسلمانوں میں 4.31. ہم جانتے ہیں کہ ہندو مذہب میں، بلکہ ہندو قانون کے مطابق، ہندو میرج ایکٹ کے مطابق ایک ہندو کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے باوجود بھی 1951 سے لے کے 1961 تک کے پیریڈ میں ہندوؤں میں کثیر ازدواج زیادہ تھا، پولیگیمی زیادہ تھا اور مسلمانوں میں کم تھا. آپ غور کیجئے، سپوز اگر ہندوؤں کو پرمیشن ہوتی، اجازت ہوتی، کوئی ایک سے زیادہ شادی کر سکتے تھے، تو سوچیے آپ کتنی زیادہ ہوتی تھی بیویاں. 1961 کے سینسس کے مطابق ایک رپورٹ آئی، اس کے مطابق بدھ لوگوں میں پولیگیمی مطلب ایک سے زیادہ بیویوں کی تعداد 8.88، مسلمانوں میں 4.31 4.31، جینوں میں 4.44 4.44، مسلمانوں میں 4.31، سب سے کم مسلمانوں میں تھی. اس کے باوجود بھی اٹیک کیا جاتا ہے مسلمانوں کے اوپر. تو جیسا میں نے کہا، ہندوؤں میں ہندو میرج ایکٹ کے مطابق سن 1954 میں یہ ریسٹرکشن آیا، یہ ممانعت آئی کہ ایک ہندو ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا. جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن ہی ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس کے اندر ایک جملہ ہے یا ایک سینٹنس ہے، ایک آیت ہے جو کہتی ہے کہ صرف ایک سے شادی کرو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو، 2 3 4 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر آپ کو خوف ہو عدل کرنے کا، فواحدہ، تو صرف ایک، تو صرف ایک سے شادی کرو. مطلب یہ کہ آپ اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو اگر آپ عدل کر سکتے ہو، آپ کو عدل کرنے کا کانفیڈنس ہے، یقین ہے تو. لیکن اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو صرف ایک سے شادی کرو. کچھ غیر مسلمین کو ایک غلط فہمی ہے، ان کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنا کمپلسری ہے، ان کے لیے ضروری ہے. تو یہ غلط فہمی ہے. اسلام میں ممانعت، کسی کرنے کی اجازت یا ممانعت کے اعتبار سے 5 قانون ہیں. ایک تو ہے فرض، کمپلسری، جس کا کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا. دوسرا ہے مستحب، جس کا کرنا بہتر ہے، افضل ہے، جس کا آپ کو کافی ثواب ملتا ہے. تیسرا ہے مباح، مباح مطلب جائز، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. چوتھا ہے مکروہ، مکروہ ایسا ہے کہ جس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، ڈسکریجڈ، اس کو نہیں کرنا بہتر ہے. اور 5واں ہے حرام، وہ اگر آپ کریں گے تو اس کا کرنے والا گناہ کا مرتکب ہوگا، اس کو گناہ ہوگا. تو ان 5 کیٹیگریز میں پالی جینی مطلب ایک سے زیادہ شادی کرنا مرد کے لیے جو الاؤڈ ہے، وہ تیسری کیٹیگری میں آتا ہے جو ہے مباح. انسان چاہے تو کر سکتا ہے اگر وہ انصاف کر سکتا ہے تو. کیا وجوہات ہے جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پرمیشن دی ہے، اجازت دی ہے مسلمانوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی؟ اگر آپ غور کریں گے تو دنیا بھر میں
مردوں کی جو تعداد ہے وہ عورتوں کی تعداد سے کم ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو ایک ہی تناسب سے پیدا کیا، عورتیں زیادہ مرد کم، اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ لیکن جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اسی وقت بیماریوں سے مدافعت کرنے کی طاقت بچیوں میں، لڑکیوں میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت لڑکوں کے، اسی وجہ سے بچپن ہی میں بیماریوں کی وجہ سے زیادہ تر لڑکے مر جاتے ہیں اور لڑکیاں زیادہ زندہ بچتی ہیں۔ آگے چل کر کے وارز ہوتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں جس میں مرد زیادہ کام آ جاتے ہیں اور عورتیں نہیں، اسی وجہ سے مردوں کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ کسی بھی وقت دنیا بھر میں جائزہ لیں، بیوائیں آپ کو زیادہ ملے گی بنسبت ان لوگوں کے جن کی بیویاں مر چکی ہیں۔ آپ اگر غور کریں گے امریکہ، یو ایس میں 7.8 ملین فیمیلز، مطلب 78 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ صرف امریکہ میں 78 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ نیو یارک کی آبادی اگر دیکھیں گے آپ تو وہاں پہ نیو یارک میں 10 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ پوری امریکہ میں قریب 2.5 کروڑ 25 ملین گیز ہیں۔ گیز مطلب اسے سوڈومائٹس کہتے ہیں، وہ لوگ جو لواطت کرتے ہیں، قوم لوط، وہ لوگ، وہ مرد جو اپنی جنسی خواہشات کو مردوں کے ذریعے پوری کرتے ہیں، جو شادیاں کرنا پسند نہیں کرتے۔ پوری امریکہ میں 25 ملین 2.5 کروڑ گیز ہیں۔ اگر آپ ان سب چیزوں کو غور کریں گے، اگر آپ غور کریں گے رشیا میں جو پاپولیشن ہے، رشیا میں عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے 90 لاکھ زیادہ ہے، مطلب رشیا میں 90 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ گریٹ برٹن میں، انگلستان میں، گریٹ برٹن میں 40 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ جرمنی میں 50 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی جانتا ہے کہ دنیا بھر میں کتنے سارے ممالک میں کتنی عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ ہندوستان میں عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے کچھ کم ہے، اور ہندوستان کے آس پاس کچھ ممالک ہیں جن میں عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے کچھ کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے فیمیل انفینٹیسائڈ۔ جب پتہ چلتا ہے کہ بطن میں، لحم میں، پیٹ میں جو بچہ ہے وہ فیمیل ہے، وہ لڑکی ہے، تو اس کا ابارشن کیا جاتا ہے۔ یہ ظالمانہ یہ پریکٹس، اس کو اگر روک دیا جائے تو انشاءاللہ انڈیا میں بھی عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔ تو اگر ہم سوچیں کہ ہر شخص ایک ہی عورت سے شادی کرے تو یہ کتنا پریکٹیکل ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، سپوز میری بہن یا آپ کی بہن فرض کیجئے امریکہ میں ہے، اور ایک رول کے حساب سے ہر شخص نے ایک ہی بیوی سے شادی کرنا ہے۔ امریکہ میں سپوز مارکیٹ سیچوریٹ ہو گیا ہے، ہر کسی کے پاس ایک ایک بیوی ہے، پھر بھی امریکہ میں قریب 30 کروڑ سے زیادہ عورتیں ایسی ہوں گی جن کو مرد نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ جیسا میں نے کہا 25 کروڑ وہاں پہ گیز ہے، 25 ملین، 25 کروڑ وہاں پہ گیز ہے، اور جو فیمیلز کی تعداد ہے وہ وہاں پہ زیادہ ہے، تو وہاں پہ 30 کروڑ فیمیل ایسی ہوں گی، عورتیں ایسی ہوں گی جن کو شوہر نہیں ملے گا۔ جرمنی میں 50 لاکھ عورتیں ایسی ہوں گی جن کو شوہر نہیں ملے گا، اور گریٹ برٹن میں 40 لاکھ عورتیں ایسی ہوں گی جن کو شوہر نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ رشیا میں 90 لاکھ عورتیں ایسی ہوں گی جن کو شوہر نہیں ملے گا۔ تو ان کے پاس میں صرف 2 آپشنز بچتے ہیں، 2 آپشنز۔ پہلا تو یہ کہ ایک ایسے شخص سے شادی کر لے جس کی پہلے سے شادی ہو چکی ہے، یا پھر وہ عوام کی ملکیت بن جائے، پبلک پراپرٹی بن جائے۔ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ اس قسم کے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہو، پبلک پراپرٹی، عوام کی ملکیت؟ اٹس سو مین، کتنی ذلیل بات ہے یہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ باعزت لفظ ہے، پبلک پراپرٹی، عوام کی ملکیت۔ آپ کو پتا ہے کیسے کیسے نام لیے جاتے ہیں ایسی عورتوں کے لیے؟ لوگوں سے جو لوگ آبجیکشن لیتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اسلام میں پولیگیمی الاؤڈ ہے، تو میں ان کے سامنے یہ اسٹیٹسٹک رکھتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں اگر فرض کیجئے آپ کی بہن یا میری بہن امریکہ میں ہے تو اس کے سامنے 2 صورتحال ہوگی۔ ایک تو یہ کہ کسی ایسے شخص سے شادی کر لی جس کی پہلی شادی ہو چکی ہے، یا پھر وہ پبلک پراپرٹی بن جائے۔ آپ لوگ جانتے ہوگے کہ مغربی ممالک میں ایک سے زیادہ پارٹنرز رکھنا، جنسی پارٹنرز رکھنا
سیکشول پارٹنرز رکھنا یا پھر داشتہ رکھنا کافی کامن ہے. ایک رپورٹ کے مطابق ایک شخص اس کی زندگی میں ایوریج اوسطاً 8 لائف پارٹنرز ہوتے ہیں, 8, اور کسی ایک کے ساتھ میں وہ شادی کرتا ہے. تو یہ جو آپشن ہے اسلام کا کہ شادی کر کے اس کو مساوی حقوق ملنا, ایک سٹیٹس ملنا بیوی کا, وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا, بلکہ وہ لوگ داشتہ رکھنا پسند کرتے ہیں. تو ان کے نزدیک یہ ہے عورتوں کے حقوق. اب آئیے دیکھتے ہیں کیوں ایک عورت کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. ایٹ اے ٹائم, ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے ایک عورت کو؟ تو اس چیز کے اوپر غور کریں اگر, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ جو قوانین بنائے ہیں وہ مساوات کے اوپر اور عدل کے اوپر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر بنایا ہے, لیکن برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ یکساں ہیں. ان کی جسمانی ساخت الگ ہے, ان کی ذمہ داریاں الگ ہے, نفسیاتی طور پر بھی ایک مرد ایک عورت الگ الگ ہے. مثال کے طور پر اگر میرے گھر میں چور آتا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا او میری بیوی میں عورتوں کے مساوی حقوق میں یقین رکھتا ہوں, جاؤ چور سے لڑو. نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اسٹرانگر بنایا ہے. تو وہ میرا فرض ہے کہ میں جا کے اس چور سے لڑوں, اس چور کو بھگاؤں. تو اسی طرح سے ذمہ داریاں جو ہے وہ الگ الگ ہیں. اگر آپ کچھ وجوہات ہیں ان کی بنا پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ ایک عورت ایک سے زیادہ شوہر رکھے. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ایک عورت اگر ایک سے زیادہ شوہر رکھتی ہے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی شناخت کرنا کہ اس بچے کا باپ کون ہے اس میں مشکل پیش آتی ہے. اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں ان کے بچوں کو کافی تکلیفیں ہوتی ہیں اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے, اور ایسے بچے خوشیوں سے محروم رہتے ہیں بچپن میں, اور جب ایڈمیشن لینے کی نوبت آئے اسکول میں تو ایک سے زیادہ باپ کا نام لینا پڑے گا. لیکن میں جانتا ہوں کہ آج کل جینیٹک کوڈنگ کے ذریعے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یہ چیز پاسبل ہو گئی ہے, ممکن ہو گئی ہے کہ باپ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. اس لیے وہ چیز جو پہلے عمل میں لائی جا سکتی تھی یا وہ آرگیومنٹ یا وہ وجہ جو پہلے دی جا سکتی تھی اب نہیں دی جا سکتی. لیکن پھر بھی اسلام صرف ابھی کے لیے نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ فطری طور پر ایک مرد ایک سے زیادہ شادی کرنا پسند کرتا ہے, لیکن فطری طور پر ایک فیمیل ایک عورت ایک سے زیادہ مرد رکھنا پسند نہیں کرتی. اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ حیاتیات کے طور پر, حیاتیات کی روح سے مطلب بایولوجیکلی ایک مرد اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں بھی ہیں تو اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے, لیکن عورت کے لیے بایولوجیکلی حیاتیات کی روح سے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے پوری کر سکے. اور ایک کافی اہم وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت ایک سے زیادہ شوہر رکھتی ہے, ایک سے زیادہ سیکشول پارٹنرز رکھتی ہے, ایک سے زیادہ جنسی پارٹنرز رکھتی ہے, تو کافی ممکن ہے کہ اس کو جنسی بیماریاں ہوں, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیسیزز. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیسیزز کیا کیا ہیں. اس میں کچھ بیماریاں ایسی جن کا کچھ کیور نہیں ہے, جن کا کچھ علاج نہیں ہے. مثال کے طور پر ایڈز. اس کے برعکس اگر ایک شخص ایک مرد ایک سے زیادہ جنسی پارٹنرز رکھتا ہے, ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے, تو اس کو بیماری ہونے کے چانسز نہیں ہیں. لیکن اگر ایک عورت اگر ایک سے زیادہ مرد رکھتی ہے اگر, تو اس کو بیماری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہی وجوہات ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی جانتا ہے اس کے علاوہ اور کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی پرمیشن ایٹ اے ٹائم نہیں دی. دوسری ایک چیز جس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے وہ ہے حجاب. آپ مسلم لوگ آپ عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہو, آپ مسلم عورتوں کو حجاب پہناتے ہو, نقاب پہناتے ہو, برقع پہناتے ہو. آپ لوگ ماڈرن نہیں ہو. اور جہاں تک حجاب کا تعلق ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف عورتوں کے لیے حجاب کمپلسری ہے, مردوں کے لیے نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے مردوں سے کہتا ہے سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی عصمت میں فرق نہ دے. مطلب یہ کہ حجاب سب سے پہلے مردوں کے لیے ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی مرد کہیں چل رہا ہے اور کہیں کوئی لڑکی دکھائی دی اور اس کے ذہن میں کوئی بھی غلط خیال آ رہا ہے, تو اس سے پہلے کوئی خیال آئے اسے چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہہ دو مومن عورتوں سے,
سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ کہہ دو مومن عورتوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہو، اور وہ اپنی گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیاں ڈال دیں، اور اپنی آسائش کو، اپنی آرائش کو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے سوائے ان کے شوہر کے، ان کے خاوندوں کے، ان کے باپ کے، ان کے خسر کے، ان کے بیٹوں کے، اور ایک لسٹ دی گئی ہے، ان کے سامنے صرف اپنی آرائش کو ظاہر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حجاب انسان کی سوچ کے اوپر ہی منحصر ہے کہ انسان کس طرح سوچتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے دل کا حجاب ہے کہ نہیں، اس کے خیالات کا حجاب ہے کہ نہیں ہے، یہ سب چیزیں بھی حجاب کے اندر کور ہوتی ہیں۔ اور جو کرائٹیریا ہے اسلام میں حجاب کا وہ 6 ہے، 6 پوائنٹس۔ جو پہلا ہے وہ یہ کہ ایک مرد اپنے جسم کا اتنا حصہ جتنا کہ اس کے ناف سے اوپر سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ جو ہے اس کو کمپلسری چھپائے، ناف سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک اور ٹکنوں کے اوپر، اتنا حصہ ایک مرد کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ اس کو چھپائے۔ عورت کے لیے پوری باڈی کو چھپانا کمپلسری ہے سوائے چہرے کے اور ہاتھ، اپنی ہتھیلیوں تک۔ بعض اسکالرز، بعض علماء کا یہ ویو ہے کہ چہرہ ڈھانپنا بھی کمپلسری ہے۔ دوسرا جو کرائٹیریا حجاب کا وہ یہ مسلم ایسے کپڑے نہ پہنے جو بہت زیادہ چست ہوں، جس کی وجہ سے اس کے باڈی کے نشے و فراز دکھائی دے۔ تیسرا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ ایسے کپڑے نہ پہنے جو مہین ہوں، آر پار دکھائی دینے والے۔ چوتھا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ کپڑے ایسے نہ پہنے جو کوئی اگر اپوزٹ سیکس، اگر کوئی عورت یا کوئی مرد دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہو اس کی طرف، پرکشش کپڑے نہ ہوں۔ پانچواں کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ کپڑے اگر کوئی مرد پہنتا ہے تو کسی عورت کے مشابہ نہ ہو، اور کوئی عورت پہنتی ہے تو کسی مرد کے مشابہ نہ ہو۔ اور چھٹا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کپڑے نہ پہنے جو کسی غیر مسلم کا ایک خاص کر کے مخصوص کردہ سائن ہو۔ مثال کے طور پر کراس لگانا، بندی لگانا، یہ غیر مسلمین کا خاص طور کے مخصوص کر کے سائن ہے، تو ایسے کپڑے نہ پہنے۔ اب حجاب کے لیے کیا وجہ ہے؟ تو جو وجہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ احزاب میں سورت نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ یا ایھا النبی، کہ اے نبی، کل ازواجی کا وہ بناتی کا وہ نساء المومنین، کہ کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ اپنی جو چادر ہے وہ اپنی باڈی کے اوپر ڈال دیں، چادر کو اپنی باڈی کے اوپر ڈال دیں، ذالک ادنی ان یعرفن، تاکہ ان کی پہچان ہو، ان کی شناخت ہو، نیک عورتوں کے طور پر ان کی شناخت ہو، اور وہ ستائی نہ جائے، فلا یوزینی، اور وہ ستائی نہ جائے۔ مطلب یہ کہ ایک حجاب ہوتا ہے وہ ایک عورت کو، مسلم عورت کو چھیڑ چھاڑ سے بچاتا ہے، ستائی جانے سے بچاتا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے 2 بہنیں، جڑواں بہنیں جو اتنی ہی خوبصورت ہیں، ایک ہی جیسی ان کی جسمانی ساخت ہے، آئیڈینٹیکل ہے دکھنے میں، ایسی 2 بہنیں، جڑواں بہنیں، ان میں سے ایک اگر پورا حجاب پہنی ہے، سوائے اس کا چہرہ کھلا ہے اور ہاتھ ہتھیلی تک کھلے ہیں، اور اس کی دوسری بہن یا تو منی اسکرٹ پہنی ہے یا پھر سلیو لیس پہنی ہے، ایسا کچھ مغربی طرز کا لباس پہنی ہے، اور وہ 2 بہنیں ایک ساتھ میں سڑک کے اوپر نکلی ہے، اور نکڑ پہ کوئی گنڈا، ٹپوری یا موالی کوئی کھڑا ہے جو انتظار کر رہا ہے کہ کب میں کسی لڑکی کو چھیڑوں۔ جب وہ 2 بہنیں وہاں سے گزرتی ہیں تو وہ گنڈا، وہ موالی کسے چھیڑے گا؟ اس لڑکی کو چھیڑے گا جس نے اسلامک حجاب پہنا ہے، یا اس لڑکی کو جس نے منی اسکرٹ پہنا ہے یا سلیو لیس پہنا ہے؟ کس کو چھیڑے گا؟ ظاہر ہے اس کو چھیڑے گا جس نے منی اسکرٹ پہنا ہے یا سلیو لیس پہنا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حجاب ایک عورت کو چھیڑ چھاڑ سے بچاتا ہے، چھیڑ چھاڑ سے روکتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہے۔ اسلام میں ایک ریپسٹ کو، وہ شخص جو جناب الجبر کرتا ہے، اس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں او ریپسٹ کو سزائے موت، جناب الجبر کرنے والے کو سزائے موت، کتنا وحشی اور درندے پن والا آپ کا قانون ہے، آپ کا شریعت بالکل وحشی ہے، ایک ریپسٹ کو سزائے موت کیوں دی جاتی ہے؟ جب ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ فرض کیجئے آپ کی بہن، آپ کی ماں یا آپ کی بیوی کے ساتھ میں کوئی زنا بالجبر کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، اور آپ کو اگر جج بنایا جائے تو آپ اس ریپ زنا بالجبر کرنے والے کو کیا سزا دیں گے؟ تو سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جان سے مار ڈالیں گے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ٹارچر کر کر کے ماریں گے، تڑپا تڑپا کے ماریں گے. جب آپ کی بہن کے اوپر آتا ہے، آپ کی بیوی کے اوپر آتا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ اس کو تڑپا کے ماریں گے. جب کوئی مسلم عورت کی طرف آتا ہے تو پھر کہتے ہیں آپ باربارک ہے اور وحشی ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ آپ کو پتا ہوگا یو ایس اے، امریکہ، جو کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ امریکہ نے کافی عزت دی ہے عورتوں کو. آپ کو پتا ہوگا کہ ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق 1990 میں ایک دن میں اوسطاً 1756 کیسز ریپ کے ہوتے تھے. اگلی رپورٹ کے مطابق، کچھ 1993 کے مطابق، ایک دن میں 1900 کیسز ایک دن میں اوسطاً ریپ کے ہوتے تھے، زنا بالجبر کے. اور کرائم وکٹمائزیشن سروے بیورو آف جسٹس کے مطابق 1996 میں ایک دن میں 2713 کیسز ریپ کے ہوتے تھے امریکہ میں، ایک دن میں. میں پوچھتا ہوں، اگر یہ اسلامک شریعت جس میں ایک عورت حجاب پہنے، اس کے بعد میں اگر کوئی عورت کا ریپ کرتا ہے کوئی شخص اور اس کو سزائے موت دی جائے، اگر یہ اسلامک شریعت فرض کیجئے امریکہ میں امپلیمنٹ کیا جائے، امریکہ میں اس شریعت کو نافذ کیا جائے، تو میں پوچھتا ہوں امریکہ میں جو کرائم ریٹ ہے، جو جرم ہو رہے ہیں، اس کی تعداد بڑھے گی، گھٹے گی یا سیم رہے گی؟ کہ ایک شخص جب زنا بالجبر کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، اس کو سزائے موت دی جائے. میں پوچھتا ہوں یہ جو تعداد ہے کرائم کی، جرم کی، وہ تعداد امریکہ میں بڑھے گی، وہی رہے گی یا گھٹے گی؟ کیا ہوگی؟ گھٹنا ہی چاہیے، کیونکہ یہ ایک عملی رزلٹ دینے والا ایک شریعت ہے، اسلام کا شریعت. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ اسلام عورتوں کے حقوق کو دباتا نہیں بلکہ عورتوں کو حقوق دیتا ہے. میں قرآن کی ایک آیت کے ذریعے اپنی اس تقریر ختم کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نحل، سورۃ نمبر 16، آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ ہر ایک کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی باتوں سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے گفتگو کرو، بحث کرو ان طریقوں سے جو بہترین ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.